بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینیچری سلطنت عثمانیہ کی پیادہ فوج کے بہترین دستوں کا نام تھا۔ اس فوج کی تشکیل 1365 میں سلطان مراد اول کے دور میں ہوئی۔ ترکی زبان میں ینیچری کا مطلب نئی فوج ہے۔ ینی مطلب فوج، چری مطلب نئی، اور چری ترکی ہی نہیں بلکہ دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تھی۔ ابتدا میں ینیچری ماہر تیر اندازوں کا دستہ تھا، لیکن 1440 کی دہائی میں بارود کی دستیابی پر انہوں نے بندوقیں سنبھال لیں۔ ینیچری دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تھی جس نے بارود کا استعمال کیا۔ اس نے 15ویں صدی میں ہی بندوقوں کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ ینیچری سے پہلے عثمانی فوج وقتی ضرورت کے تحت مختلف ترک قبائل سے اکٹھے کیے گئے افراد پر مشتمل ہوا کرتی تھی، جنہیں غازی کہا جاتا تھا۔ قبائلی عصبیت کی وجہ سے غازیوں کی وفاداری سلطان سے زیادہ اپنے قبیلے کے سردار سے ہوا کرتی تھی، لہٰذا جو ہی سلطنت عثمانیہ پھیلنا شروع ہوئی تو ایک ایسی باقاعدہ فوج کی ضرورت محسوس ہوئی جو صرف سلطان کے وفادار ہوں۔ ینیچری نامی فوج کی بنیاد تب پڑی جب جنگ میں پکڑے جانے والے غیر مسلم قیدیوں کے ایک گروہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ان کو ذاتی محافظوں کے طور پر سلطان کی خدمت میں دے دیا گیا۔ شروع میں سلطان کبھی کبھار مال غنیمت سے اپنا 5واں حصہ مال کی بجائے غلاموں کی صورت میں وصول کر لیا کرتا تھا۔ ینیچری کی عزت و عظمت اور شان و شوکت دیکھ کر عیسائیوں نے خود کوششیں کر کے اپنے نوعمر لڑکوں کو اس فوج میں بھرتی کروانا شروع کر دیا۔ ینیچری کے فوجیوں کو سلطان کے بیٹے بھی کہا جاتا تھا۔ شروع میں جب 2000 نوجوان تعلیم و تربیت پا کر فوجی تعلیم سے فارغ ہو کر سلطان کے باڈی گارڈز قرار دیے گئے تو سلطان ان کو لے کر ایک صوفی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا چاہی۔ اس باخدا بزرگ نے ایک جوان کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس فوج کے لیے دعائیہ کلمات کہے جو کامیابی کے لیے ایک نیک فعل سمجھی گئی۔ یہ سب کے سب نہایت سچے پکے مسلمان اور سب سے زیادہ اسلحہ جنگ سے آراستہ اور شاہی فرزند قرار دیے گئے۔ ینیچری میں شامل فوجیوں کو اپنے عزیزوں، رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں رہتا تھا اور وہ سب ان نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات، ترکی زبان اور ترک معاشرت سے روشناس کروایا جاتا۔ بعد کے سالوں میں ابتدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہیں مکتب اندرون میں بھیجا جانے لگا۔ وہاں سے فارغ التحصیل نوجوانوں کو ان سے قابلیت کے لحاظ سے مراتب ملتے تھے۔ ان میں زیادہ ذہین بچے تعلیم کے بعد ریاستی انتظامیہ میں افسران کے طور پر بھرتی کر لیے جاتے، بقیہ بچے فوجی تربیت کے طور پر بھرتی کر لیے جاتے۔ بقیہ بچے فوجی تربیت کے بعد ینیچری دستوں کا حصہ بنتے تھے جو 15ویں اور 16ویں صدی کے یورپ میں سب سے بہتر اور مؤثر فوجی دستے کے طور پر شہرت رکھتے تھے۔ چونکہ فوج اور شہری انتظامیہ کا انتخاب غیر ترکوں سے کیا جاتا تھا، اس وجہ سے سلطان کا سلطنت پر بہت زیادہ کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ ینیچری کو سکھایا جاتا کہ ان کی چھاؤنی ان کا گھر، ان کے ینیچری ساتھی ان کا خاندان اور سلطان ان کا باپ ہے۔ سلطان سے ینیچری کی وفاداری کا یہ عالم تھا کہ ان دستوں کے کماندار کو چورباجی یعنی شوربہ بنانے والا کہا جاتا تھا۔ سلطان کے سامنے اپنی عاجزی اور وفاداری کا علامتی اظہار کرنے کے لیے چورباجی شوربے کے لیے استعمال ہونے والے کفگیر کو یونیفارم کے حصے کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ سلطان کے علاوہ ینیچری کا تعلق بکتاشیہ سلسلہ طریقت کے آغاز سے ہوا کرتا تھا۔ بکتاشیہ سلسلہ کا آغاز ینیچری دستوں میں کرنل کا عہدہ رکھتا تھا۔ سلسلہ بکتاشیہ کے درویش امن کے دنوں میں ینیچری فوجوں کی چھاؤنی میں اور جنگ میں محاذ پر ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ینیچری کے علاوہ 1389 میں ہی سلطان نے عثمانی فوج بھرتی کا ایک نیا نظام متعارف کرایا، جس کے مطابق ضرورت پڑنے پر ہر گاؤں کو سلطان کے حکم پر بھرتی دفتر پر مسلح نوجوان پیش کرنا ہوتے تھے۔ اس باقاعدہ پیادہ فوج کو عرب کہا جاتا تھا۔ ان کی عام ذمہ داری سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، جنگ کے دوران سامان رسد کی فراہمی، خیموں کی تنصیب،
کھانے کی تیاری اور فوجیوں کو طبی امداد فراہمی کے علاوہ محاذ جنگ پر سڑکیں اور پل بنانا ہوا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھار کسی اچانک حملے کی صورت میں لڑنے کے لیے انہیں محاذ پر بھی بھیجا جاتا تاکہ جب تک باقاعدہ فوج نہیں پہنچ پاتی تو یہ دشمن کی پیش قدمی کو سست کرنے کی کوشش کریں۔ عربوں کے باشی بزوق دستے بے گھر اور مجرموں پر مشتمل ہوا کرتے تھے، جو غیر منظم اور وحشی ہونے کی وجہ سے دو بدو جنگ میں انتہائی مؤثر خیال کیے جاتے تھے۔ ینیچری کو فوجی تربیت کے دوران بہت سخت مشقت و محنت سے گزارا جاتا تھا، جس سے وہ جنگجوؤں کی ایسی فوج بن گئی کہ ان وقتوں میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ینیچری کا واحد ذمہ داری صرف جنگ کرنا ہوتی تھی۔ ان کی وفاداری کو سلطان تک محدود رکھنے کے لیے انہیں ریاست کے باقی شہروں سے الگ تھلگ رکھا جاتا تھا، جس کے لیے خصوصی قوانین وضع کیے گئے تھے۔ اپنی ملازمت کے دوران ینیچری کو شادی کی اجازت بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ صرف مونچھیں رکھتے تھے، انہیں باقی مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ انہیں ہر 3 ماہ بعد باقاعدگی سے نقد تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ تنخواہوں کی ادائیگی کے وقت سلطان خود ینیچری کے لباس میں چھاؤنی آتا تھا اور خود بھی قطار میں لگ کر تنخواہ وصول کرتا تھا۔ ینیچری ایک مخصوص وردی پہنتے تھے جو انہیں انتظامیہ کی جانب سے دی جاتی تھی۔ نظم و ضبط، بہادری، دلیری اور سلطان کی خاطر جان کی بازی لگا دینا ینیچری کا طرز امتیاز تھا۔ جنگ میں ینیچری دستوں کی قیادت ہمیشہ سلطان خود کرتا تھا۔ 1402 میں امیر تیمور نے عثمانی سلطنت کے ماتحت قبائل کو ساتھ ملا کر جب بایزید اول کو جنگ انقرہ میں شکست دے کر اسے زندہ گرفتار کیا تو یہ تبھی ممکن ہوا تھا جب ینیچری دستہ ختم ہو چکا تھا۔ ینیچری کی جانثاری کا ذکر ہیرالڈیم کی کتاب امیر تیمور میں یوں درج ہے: بایزید نے 1000 ینیچری اپنے ساتھ لے کر ایک پہاڑی سے تاتاریوں کو مار بھگایا، پھر تیر سنبھالے ہوئے جم کر کھڑا ہو گیا اور تیسرے پہر کا تمام وقت بے جگری سے لڑتا رہا۔ جس طرح واٹرلو کی لڑائی میں جب نپولین کی فوج بھاگ نکلی تو اس کی اولڈ گارڈ بٹالین اس کے ساتھ آخری دم تک لڑتی رہی، اسی طرح بایزید کی اس فوج نے بھی لڑتے لڑتے جان ہار دی۔ ترکوں کی فتوحات میں ینیچری کا بہت زیادہ حصہ ہے، جن میں 1453 میں قسطنطنیہ پر قبضہ، 1514 میں جنگ چالدران میں صفوی ایرانیوں کو شکست دے کر اناطولیہ کے مشرقی حصے پر قبضہ، اور 1516 میں مرج دابق نامی لڑائی میں جس میں عثمانیوں نے مملوکوں سے حلب و دمشق وغیرہ چھین لیے جیسی جنگیں شامل ہیں۔ جنگ میں ینیچری کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کہیں بھی دشمن کے قلعے یا صف بندی میں دراڑ پڑی ہے تو ینیچری ایک دم سے آگے پہنچ کر ہلا ہول دے۔ جنگوں میں ینیچری جنگ کے آخری لمحوں میں وارد ہوتے تھے اور اپنی بے پناہ مہارت اور بہادری سے جنگ کا پانسا پلٹ دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یورپی بادشاہ ینیچری کو ترکوں کا خفیہ ہتھیار کہتے تھے۔ ان کی بہادری کا سب سے بڑا واقعہ جنگ محاج بتایا جاتا ہے، جہاں ینیچری نے ہنگری کی سوار فوج کو صرف رائفلوں کی بوچھاڑ سے زیر کر لیا تھا۔ اپنے انہی کارناموں کی وجہ سے ینیچری یورپ کے لیے دہشت کی ایک علامت بن گئے تھے۔ ینیچری کی تعداد 20,000 سے بڑھ کر 18ویں صدی کے وسط میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ سلطان سے بے پناہ وفاداری اور چھوٹے ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت اور نظم و ضبط اور بہادری کی وجہ سے ینیچری سلطان کی فوج میں ایک اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے سلاطین نے انہیں بہت زیادہ مراعات سے نوازا۔ ینیچری کے کمانڈر، جسے آغا کہا جاتا تھا، وہ شاہی دیوان کا مرتبہ رکھتا تھا اور عہدے کے لحاظ سے صدر اعظم سے نیچے ہوتا تھا، لیکن باقی تمام فوجی کمانداروں سے اس کا رتبہ بلند ہوتا تھا۔ ینیچری عثمانی حکومت میں اپنی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور اس لیے انہیں کئی مرتبہ بغاوتیں بھی کیں، جن میں پہلی بغاوت تنخواہوں میں اضافے کے لیے 1449 میں کی گئی، جس میں ان کے مطالبات تسلیم کیے گئے۔ 1451 کے بعد وہ ہر نئے سلطان سے انعامات و اکرامات اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے رہے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ینیچری کی تنظیم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ 1566 میں سلطان سلیم دوم نے ینیچری کو شادیاں کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ 17ویں صدی میں سلطان کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے پہلے جیسا نظم و ضبط، کڑی تربیت اور پابندیاں ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ سلطان 300 سالہ پرانی روایات کا خاتمہ کرنے پر مجبور ہوا، جس کے نتیجے میں ینیچری کے بچوں کو بھی ینیچری میں ملازمتیں ملنا شروع ہو گئیں۔ داڑھی نہ رکھنے کی پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ 1683 میں ینیچری کے غلام ہونے کی شرط کے خاتمے کے بعد ینیچری کے عزت و وقار میں مزید اضافہ ہوا، جس سے مسلم ترک خاندانوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کا بیٹا بھی ینیچری میں بھرتی ہو۔ یوں ترک اشرافیہ نے بھی اپنے بچے ینیچری میں بھرتی کروانے شروع کر دیے۔ چنانچہ 17ویں صدی کے آخر چوتھائی میں عیسائی آبادی سے ینیچری کی بھرتی ختم کر دی گئی۔ بہت سے مبصرین کے نزدیک جب مسلمانوں اور ینیچری کے بیٹوں کو اس میں بھرتی ہونے کی اجازت دی گئی تو غلامی والا نظم و ضبط اور کھٹن تربیت کا معیار کم ہونے سے ان کا حربی معیار بھی شدید طور پر متاثر ہوا۔ ینیچری نے درباری سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ یوں معاشی اور سماجی بدحالی کے دور میں ینیچری نے بہت زیادہ مراعات حاصل کی۔ ینیچری کے افسران نے اس ٹیکس سے بھی استثناء حاصل کر لیا جو مسلمان آبادی کو دینا پڑتے تھے۔ لیکن جہاں ینیچری کے افسران بہت امیر ہوتے گئے، وہیں نچلے درجے کے فوجیوں کو بسا اوقات تنخواہ تک نہ ملتی تھی، اور یوں ینیچری کے نچلی سطح کے لوگوں نے دستکاریوں اور تجارت کی طرف توجہ مبذول کر لی۔ معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی وجہ سے ینیچری کے تعلقات شہری آبادی سے قائم ہوئے اور ان کی سلطان سے وفاداری میں پہلے جیسی گرمجوشی نہ رہی۔ ینیچری جو کبھی سلطنت عثمانیہ کے محافظ تھی، 18ویں صدی تک اپنا نظم و ضبط کھو کر اور شہری زندگی کے عادی ہو کر اپنی افادیت کھو بیٹھی۔ وہ تاجر اور جاگیردار بننے کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے۔ ان کی کارروائیوں کا محور محض جنگ کی بجائے ملک کے اندر اقتدار کی جنگ بن گئی۔ مذہبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے ینیچری کے افسران نے اتنا رسوخ حاصل کر لیا کہ وہ کسی بھی درباری یا صدر اعظم کو برخاست کروا سکتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے سلطان تک کو بدلنے کی بھی قوت حاصل کر لی۔ ینیچری کے بادشاہ گر بننے کی وجہ سے ان کی وہ سیاسی طاقت تھی جو انہوں نے علماء، مفتیوں اور قاضیوں سے قریب تعلق کی وجہ سے حاصل کر لی تھی، جس سے وہ سلطان کے لیے بھی خطرہ بن گئے۔ ینیچری میں بڑھتا کرپشن عثمانی سلطنت کی عسکری قوت کو کم کرنے اور بیرونی حملے کا باعث بنا۔ جنگ خواتین میں پولینڈ سے شکست کا ذمہ دار ینیچری کو ٹھہرایا گیا، اور جب سلطان عثمان دوم نے اصلاحات کرنا چاہی تو ینیچری نے اسے قتل کر دیا۔ 1683 میں ویانا کے دوسرے محاصرے میں ناکامی کے بعد بھی ینیچری نے فوجی تنظیم کو جدید بنانے کے ہر اقدام کی مخالفت کی۔ جنگ زنتا میں ترکوں کی شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں ترکوں کو 16 جنوری 1699 میں کارلو پیتس کا صلح نامہ قبول کرنا پڑا۔ یوں وسطی یورپ کا کثیر حصہ ترکوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کا الزام بھی ینیچری کو دیا گیا۔ 1807 میں سلیم کو قتل کر دیا گیا۔ ینیچری نے سلیم کے بعد اس کے بھائی مصطفیٰ چہارم کو تخت پر بٹھایا، لیکن سلیم کے ساتھیوں نے شدید جدوجہد کے بعد مصطفیٰ کو ہٹا کر سلیم کے بھتیجے محمود دوم کو 1808 میں تخت نشین کروایا۔ سلطان محمود ثانی اپنے چچا کی طرح ترک افواج کو جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتا تھا، لیکن ینیچری جدیدیت کے ہر اقدام کی مخالفت کر رہے تھے، اس لیے ان دونوں قوتوں کے درمیان ٹکراؤ ناگزیر تھا۔ سلطان خاموشی سے تبدیلی کی قوتوں کو ساتھ ملاتا رہا، اور جب اسے محسوس ہوا کہ وہ ینیچری سے نپٹ سکتا ہے تو اس نے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ ینیچری مشتعل ہو کر بغاوت کرے۔ اس کے لیے سلطان نے اپنے متعلق ایک فتویٰ مشہور کروایا کہ اس نے اپنے چچا کی طرح یورپی انداز میں فوج تشکیل دی ہے، جس کی وردی یورپی طرز کی تھی، اور اس کے مطابق فوجی پگڑی کے بجائے ترکی ٹوپی پہننا تھی۔ ینیچری تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے استنبول میں بغاوت کر دی، لیکن اس مرتبہ فوج اور عوام ان کے خلاف تھی۔ سلطان کے گھڑ سوار دستے خفیہ طور پر ان کی چھاؤنیوں میں جا پہنچے اور توپ خانوں سے ان پر گولہ باری کی گئی، جس کے نتیجے میں
6,000 ینیچری مارے گئے اور کچھ جلا وطن ہوئے اور کچھ بھاگ گئے، جن کی جائیداد پر سلطان نے قبضہ کر لیا، اور اگلے 2 سال کے اندر اندر ملک بھر سے ینیچری افواج کا خاتمہ کر دیا گیا۔ سلطان نے بختاشی سلسلے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ ینیچری کے اس خاتمے کو ترکی زبان میں واقعہ خیریہ کہا جاتا ہے۔